سلطان العارفین حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثنوی شریف کا درس آج کی رات میں معمول ہے، حصول علم کے لیے اور حصول برکت کے لیے۔ بزرگان دین کے ارشادات، کلمات، فرمودات، ملفوظات، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ بالفرض کسی کو کچھ سمجھ نہ آئے تو سننے کی برکت تو ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے قرآن کسی کو سمجھ میں نہ آئے، پڑھ رہا ہے بس، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بے فائدہ ہو گیا۔ جو پڑھنے کی برکت ہے اور ثواب وہ تو آئے گا۔ ایسے ہی بزرگان دین کے جو فرمائی ہوئی اچھی باتیں، اچھا کلام، اگر کسی کو اس کی سمجھ نہ آئے تب بھی اس سننے کی برکات جو انہوں نے فرمایا ہوا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کی برکات سے محروم نہیں رہ سکتے۔ اور یہاں تو کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے اس کی تشریح میں ایسی گفتگو ہو کہ لوگوں کو اس کی سمجھ آئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی معنوی کتاب میں، جو مشہور و معروف فارسی زبان کے اشعار کی کتاب ہے، اور بڑے بڑے علماء نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے اس مثنوی شریف کو اپنے اپنے آستانوں میں یا خانقاہوں میں اہمیت دی ہے، اس کو پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سنا ہے اور سنایا ہے، فیض حاصل کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی اپنی خانقاہ میں یہاں ہمیشہ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار مثنوی شریف کے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہمارے مشائخ ہمیشہ اپنی تقاریر میں جا بجا مولانا روم کے اشعار پڑھتے رہے۔ آپ ان کی تقاریر میں سن سکتے ہیں، ان کی کتابوں میں اشعار دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو 17 تاریخ کی محفل ہے، اس میں تو ہمیشہ مثنوی شریف کا درس سالہ سال سے ہو رہا ہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ دزدیدن شخص سے مار روا ازمار گیرے و گزیدن مار دزد را و کشتن او۔ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کا کسی سپیرے کے سانپ کو چرانا اور پھر سانپ کا چور کو کاٹ لینا اور اس کو مار دینا، یہ ہے حکایت کا موضوع۔ تو آپ فرماتے ہیں دزد کے ازمار گیرے مار برد زبلہی اور غنیمت میں شمرد۔ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چور کسی سپیرے کے سانپ کو چرا کر لے گیا اور بے وقوفی سے اس کو غنیمت سمجھنے لگا۔ یعنی چور کچھ سانپ نظر آیا، اس نے کہا سانپ بھی قیمتی ہو سکتا ہے، ادھر سے چرا کے کسی اور جگہ بیچ دوں گا، کسی اور سپیرے کو بیچ سکتا ہوں۔
تو اس نے چرا لیا سانپ, اس کی ٹوکری میں اٹھایا, ٹوکری کو لے گیا. اب ذہن میں سوالات تو آتے ہیں, کیسے چوری کیا ہوگا, کیا ہوگا. تو یہ تو حکایت ہے سمجھانے کے لیے. ممکن ہے کہ سپیرا سویا ہوا ہو اور اس کے سوتے ہوئے چور نے ٹوکری اٹھا لی ہو سانپ کی, سپیرے کی, لے گیا ہو. بہرحال وہ چور تھا, خود سپیرا تو تھا نہیں, اور جس کا سانپ چرایا یہ سپیرا تھا. فرماتے مولانا روم, وارہید آمار گیر الزخم مار, مار کشت آن دزد خود را زار زار. مار سانپ کو کہتے ہیں فارسی میں. آپ نے سنا ہوگا جملہ مارے آستین, آستین کا سانپ. یہ اکثر محاورہ استعمال کیا جاتا ہے بول چال میں کہ یہ بڑا مارے آستین ہے. تو مارے آستین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آستین کا سانپ یعنی جو ہمارے اندر ہی پل رہا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں ڈسنے والا ہے. تو آستین کا سانپ, مارے آستین, بڑا مشہور جملہ ہے. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ وہ سپیرا سانپ چوری ہونے کی وجہ سے سانپ کے زخم سے بچ گیا, اور سانپ نے اپنے اس چور کو مار دیا. چنانچہ مولانا فرما رہے ہیں کہ قدرت خدا کی کہ جس کا وہ سانپ تھا وہ تو بچ گیا, سانپ کے ڈسنے سے, زخم کھانے سے, مرنے سے اللہ نے اس کو بچایا. اور جو چور تھا جس نے سانپ چرا کر لے گیا, اس کو سانپ نے ڈس لیا کچھ دیر بعد. اب اگر سوال ذہن میں آ جائے کہ سپیرا جو بچا, تو سپیرا تو ہمیشہ سانپوں کو رکھتا ہے اپنے پاس, تو وہ تو بچا ہوا ہی رہتا ہے. سانپ سپیرے کو تو نہیں مارتا ہے, سپیرا تو اس کو ہاتھوں میں پکڑ کر لوگوں کو تماشا دکھاتا ہے, ٹوکری میں سے اٹھاتا ہے, ٹوکری میں بند بھی کرتا ہے, اپنے پاس روزانہ رکھتا رہتا ہے. تو سمجھنے والے یہ فرماتے ہیں کہ وہ سپیرا اس لیے سانپ کو رکھتا ہے اور بچا ہوا رہتا ہے کہ سانپ کے یہاں تو دانت توڑ دیتا ہے وہ, تاکہ اس میں کاٹنے سے کچھ زخم نہ پیدا ہو, یا اس کا زہر نکال لیتا ہے, اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے بے اذیت, کہ کوئی اذیت نہ پہنچا سکے, یعنی کہ اس کا زہر نکل جانا یا اس کے دانت توڑ لینا. ورنہ مختلف قسم کے سانپ ہوتے ہیں. علماء نے تو سانپ کی ایک ایسی قسم بھی بتائی ہے کہ جس پر نظر پڑے تو بندہ اندھا ہو جائے, ہاتھ لگانا تو الگ چیز ہے, ایسے بھی سانپ ہیں. اور اکثر حدیث پاک میں آیا کہ جنات جو اپنی شکلیں مختلف بنا سکتے ہیں, جنات انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنات سانپوں کی شکلوں میں بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں, اگر کسی کو گھر میں سانپ نظر آئے تو اسے حکم دو کہ گھر سے نکل جائے. تو اگر وہ جن ہوگا تو نکل سکتا ہے, اور وہ نہ نکلے تو اسے مار دو, کیونکہ وہ جانور جو اپنے اندر کسی کو مارنے کا صلاحیت مارنے کی رکھتے ہیں, جیسے مضر ہوتے ہیں, ضرر پہنچانے والے, کوئی بھی جانور ہو, ان کو مارنا جائز ہوتا ہے. کہ جس جانور کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ انسان کو ضرر پہنچا سکتا ہے, وہ چاہے درندہ ہو چاہے پرندہ ہو, وہ کہ جو ضرر پہنچا سکتا ہے, یا کوئی کیڑا مکوڑا ہو.
سانپ کی قسم کا، چوہا، فلاں فلاں، یہ ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان کو مارنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر مار دیا جائے۔ یہ سانپ کے لیے حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ چونکہ سانپ، جنات سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اس لیے سانپ دیکھو گھر میں تو پہلے تو اس کو گھر سے نکلنے کا کہو، اگر وہ نکل جائے، کیونکہ جن ہوگا تو نکل جائے گا تو مارنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہ نکلے تو حضور نے فرمایا پھر مار سکتے ہو، اس کو مار دو۔ تو اب یہ جو سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ سپیرا بچ گیا، چور مر گیا، تو سپیرا تو مرنے والا نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو رکھتے سپیرے اپنے پاس سانپ، تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ ممکن ہے کہ سانپ ابھی پکڑا ہو اس نے، اور ابھی نہ اس کے دانت نکالے ہوں، نہ اس کا کوئی زہر نکالا ہو، تو اس لیے ہو سکتا تھا کہ سپیرے کو بھی نقصان پہنچ جاتا، لیکن چور نے اس کو جو چرایا تو پھر اس کی قسمت میں موت لکھی تھی، اور سانپ نے اس کو ڈس لیا۔ مولانا روم فرما رہے ہیں مار گیرش دید و پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش۔ سپیرے نے جاگنے کے بعد دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ شخص جو مرا پڑا ہوا ہے یہ تو چور ہے، اور اس نے میرے سانپ نے اس کو ہلاک کیا ہوگا، کیونکہ اس نے سانپ چرایا تھا، میری چیز چرائی تھی۔ تو پہچان لیا اس نے اس حوالے سے، حالانکہ چور کو دیکھا نہیں تھا پہلے چراتے ہوئے، ورنہ کیوں چوراتا وہ، لیکن جب اس کو مرا ہوا دیکھا اور اپنے سانپ کی ٹوکری وغیرہ دیکھ لی ہوگی تو اس کو خیال آ گیا کہ یہی شخص ہے، یہی چور ہے۔ در دعا می خواستے جانم ازو، کش بیابم مار بستانم ازو۔ یہ کہنے لگا شخص سپیرا کہ میں دعا کر رہا تھا سانپ کے چوری ہونے پر کہ اللہ مجھے وہ مل جائے چور، تو میں اس سے اپنا سانپ لے لوں، چھین لوں، چور سے اپنی چیز واپس لے لوں، کیونکہ سانپ قیمتی بھی تو ہوتے ہیں نا، اور جیسا نسل کا سانپ ہوگا ویسی اس کی قیمت ہوگی۔ اژدہا بڑا سانپ ہوتا ہے، اسی طرح مختلف سانپ ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ مجھے وہ چور مل جائے، مگر اب جب دیکھا کہ چور تو مرا پڑا ہوا ہے، سانپ نے اس کو ڈس لیا، منہ سے جھاگ واگ نکل رہے ہوں، اور پتہ چل گیا کہ یہ سانپ نے ڈسا ہوا ہے۔ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا، مگر سپیرے نے دیکھ کے پہچان لیا۔ اب کہتا ہے شکر حق را کان دعا مردود شد، منزہاں پنداشتم سود شد۔ یہ کہنے لگا سپیرا اللہ کا شکر ہے، حق کا شکر ہے کہ میری جو دعا تھی کہ چور مل جائے، سانپ واپس لے لوں، وہ اللہ نے قبول نہیں کی، یعنی مجھے میرا سانپ نہ ملا، یہ اچھا ہو گیا، میری دعا رد ہو گئی، اور میں تو نقصان سمجھ رہا تھا اپنا کہ میرا قیمتی سانپ چوری ہو گیا ہے، لیکن اب جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ تو چور خود مرا ہوا ہے، تو میں شکر کر رہا ہوں اللہ کا کہ وہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ میں تو سمجھ رہا تھا میرے لیے صحیح دعا ہے، کیونکہ میری چیز مجھے واپس ملے، لیکن اللہ نے اس میری دعا کو رد فرمایا، تو یہ تو اچھا ہو گیا میرے آقا۔ بس دعا ہا کان زیا نستو ہلاک، وز گرم میں نشو نود،
یزدان پاک. مولانا جلال الدین رومی اس بات کو لے کر، یہ جو دعا اس کی قبول نہ ہوئی، فرما رہے ہیں بہت سی دعائیں نقصان اور ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں. جب بندہ یہ دعا کر لیتا ہے اپنے طور پر، تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، حکمت والا ہے، سمیع و بصیر ہے، وہ جانتا ہے، عالم الغیب ہے کہ اس کے حق میں یہ دعا مفید ہوگی یا نہ ہوگی. تو اگر دعا مفید ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے، اور اگر اس کے حق میں وہ دعا مفید نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا. بس دعا حاکان زیانست و ہلاک، کہ بہت سی دعائیں ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہیں بندے کی. اب بندہ تو جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے وہ تو نفع نقصان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری نظر میں نفع ہے. پس پشت اس کا نقصان اگر کچھ ہوگا وہ اس کو نظر نہیں آتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اتنا دانا، اتنا عالم تو نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، مانگنا چاہیے یا نہیں، یا مستقبل میں میرے لیے اس دعا کا قبول ہونا فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. جو چیز میں مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ثابت ہوگی یا نہ ہوگی، ابھی اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا. تو مولانا روم فرما رہے ہیں کہ بہت سی دعائیں ہماری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے مرضی کے مطابق قبول نہیں فرماتا. جس طرح ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم چاہ رہے ہیں نہیں ملتا. یا پھر ایک بات اور ہو سکتی ہے حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا جو تم نے مانگی اس کو تمہارے لیے اگر بہتر نہیں سمجھتا تو تمہیں اس کا کوئی اور بدل عطا فرما دیتا ہے. یعنی اس کے بدلے میں کچھ اور جو تمہیں سمجھ نہیں آتا یا تم اس سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے کہ جو دعا تم نے کی، جو چیز تم نے مانگی وہ نہ ملی، اس کے بدلے میں کچھ اور مل گیا. یا اس دعا کو اللہ پاک ملتوی رکھتا ہے، یعنی کہ ابھی نہیں، جب تمہارے حق میں بہتر ہو اس وقت تمہیں وہ چیز مل جائے اگر تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن ابھی نہیں بہتر، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو مختلف قسم کی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ان کو بھی ہمیں اپنی نظر میں رکھنا چاہیے. مولانا فرماتے ہیں مصلحت تو مصلحت را دندو کان دوارا باز می گرداندو. فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کرنے والا ہے اور ہماری مصلحت کو جانتا ہے، تو اس دعا کو وہ لوٹا دیتا ہے. آج ہی ایک درس ہو رہا تھا، اتوار کو ہوتا ہے نا دن میں ظہر کے بعد، تو ایک حدیث شریف پر درس ہوا آج صحیح مسلم شریف کی حدیث تھی. اس میں درس یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے، جو معاویہ کے نام پر بنی ہوئی تھی، اور معاویہ حضور کے مشہور صحابی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. بنی معاویہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، تو انہوں نے حضرت معاویہ کے نام پر مسجد قائم کی، اس کا نام رکھا بنی معاویہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزرے تو حدیث پاک یہ آج ہوئی درس میں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث روایت کی کہ جب وہاں سے گزرے تو اس مسجد کے اندر داخل ہو گئے حضور، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی حضور نے. تو صحابہ نے جب حضور کو دیکھا کہ حضور 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تحیۃ المسجد تھی، نفل نماز. کسی مسجد میں داخل ہوتے وقت حضور نے فرمایا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو
اور وقت ہے نماز کا، کراہت سے خالی وقت ہے، تو پھر 2 رکعت تحیت المسجد کی نیت کر کے نفل ادا کر لو عام نمازوں کی طرح۔ تو حضور نے نماز ادا کی تو صحابہ نے بھی حضور کو دیکھ کر 2 رکعتیں نماز پڑھ لی۔ اب حضور نے لمبی دعا کی، طویلہ کے الفاظ ہیں حدیث میں، طویلہ یعنی دراز دعا کی ذرا، اور جب فارغ ہوئے فانصرف، حدیث میں آیا جب پلٹے حضور تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اس وقت 3 دعائیں کی تھی، ابھی نماز پڑھ کر 3 دعائیں، 2 تو اللہ نے مان لی اور 1 دعا سے اللہ نے روک دیا مجھ کو، یعنی قبول نہیں فرمائی اللہ نے۔ تو 3 دعائیں کون سی تھی حضور نے فرمایا؟ فرمایا ایک دعا تو یہ میں نے کی تھی کہ اللہ تو میری امت کو گزشتہ امتوں کی طرح قحط سے ہلاک مت فرمانا۔ قحط یعنی بھوک پیاس سے ہلاک مت فرمانا، اناج نہ ہو، کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، بارش نہ ہو، فصل نہ ہوگے، درخت نہ ہو، یعنی کہ قحط پڑ جائے، اے اللہ اس سے بچانا میری امت کو۔ اللہ نے قبول کر لی کہ آپ کی امت کو گزشتہ امتوں کی طرح ساری کی ساری امت کو قحط سے ہلاک نہیں کریں گے۔ دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ میری امت کو گزشتہ امتوں کی طرح سمندر میں ڈبو کر یا سیلاب کے ذریعے ڈبو کر ہلاک مت فرمانا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائے ڈوب کر۔ اللہ نے وہ بھی قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، پوری امت آپ کی ہلاک نہیں ہوگی۔ اب وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا نا، سیلاب آ گیا کچھ ہلاک ہو گئے، تو یہ تو کچھ ہلاک ہونا تو الگ چیز ہے، مجموعی طور پر کہ پتہ چلے گزشتہ امتوں کی طرح کہ سب کے سب ڈوب گئے، ایسا نہیں ہوگا، قبول کر لی۔ تیسری دعا حضور فرمانا جو اللہ نے نہیں مانی اور مجھے روک دیا کہ یہ دعا مت کرو آپ، یہ آپ کی دعا حکمت ہے ہماری، قبول نہیں ہوگی۔ وہ دعا کیا مانگی حضور نے؟ یا اللہ میری امت کو آپس میں جنگ سے ہلاک مت کرنا، آپس میں مسلمان کو جنگ سے ہلاک مت کرنا۔ اللہ نے یہ دعا نہیں مانی کہ نہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ تاریخ میں جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور اس کے علاوہ کربلا کا واقعہ جنگ کا، تو یہ تو مسلمانوں کے درمیان ہوئی نا، حکمتیں ہوئیں اور ہوئیں جنگیں۔ تو وہ جو دعا تھی آخری والی تیسری، یہ تو نبی نے مانگی دعا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ دعا آپ نہ کرو۔ یہ ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی کسی نبی کی دعا بھی قبول نہ ہو، کبھی کبھی کسی ولی کی دعا بھی قبول نہ ہو، تو یہ ممکن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بات اٹل ہو۔ اٹل 2 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرور۔ معلق تقدیر جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں لچک ہوتی ہے۔ وہ لچک یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر کوئی تدبیر کرے گا تو ٹل جائے گی آفت، جیسے بیمار ہے دوا کرے گا تو شفا ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا حضور سے حدیث پاک میں، یا رسول اللہ اگر بیماری تقدیر میں ہے تو پھر دعا کیا کریں؟ فرمایا نہیں، صحابہ نے پوچھا دوا کیوں کریں اگر بیماری تقدیر میں؟ تو حضور نے فرمایا دوا بھی تقدیر میں ہے، کہ تقدیر میں یہ ہے کہ تمہیں بیماری آئے گی، اور تقدیر میں یہ ہے کہ تم دوا بھی کرو گے، تو دوا کیا کرو۔ اب اگر تقدیر معلق ہے کہ دوا سے شفا کا حکم لکھا ہوا ہے پہلے سے، تو ہو جائے گی شفا۔ اور اگر تقدیر مبرور ہے، مبرور ہوتا ہے اٹل فیصلہ کہ آپ کچھ کر لو، دوا کر لو یا دعا کر لو، نہیں ہوگا فائدہ، تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہے
اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، کہ اگر موت ہی لکھی ہوئی ہے کسی بندے کی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے رہو، پھر بھی وہ صحت یاب نہیں ہوگا، مر جائے گا۔ کیوں؟ کہ موت لکھی ہے، اور موت تو آنی ہے ہر ایک کو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ تو اگر موت لکھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ پھر سورہ فاتحہ بھی کام نہیں دے گی وہاں۔ مگر بندے کو حکم یہ ہے، مرد ہو یا عورت، کہ وہ بیماری میں دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ تو یہ بات دعا کے اوپر آ رہی ہے جو میں نے باتیں کی ابھی، کہ مولانا روم یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی دعائیں ہمارے لیے، ہمارے حق میں یا تو اس وقت مناسب نہیں ہوتی تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ بھئی یہ پوری ہو گئی، یا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی تو ہمیں لگتا ہے کہ کہاں ہوئی دعا قبول، ہم تو اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نہ کوئی وجہ وہ اللہ کے بارگاہ میں ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مصلحت است تو مصلحت را داندو کان دعا را باز میگر دند ہو، کہ اللہ تعالی ہماری بہتری کو جاننے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز ہماری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کی بہتری ہوگی۔ اللہ کی بہتری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری بہتری ہوگی تو نہیں ہو سکی، بس اللہ جانے۔ ہمارا کام تو دعا کرنا تھا، ہم نے کر لی۔ ہمارا کام دوا کرنا تھا، وہ بھی ہم نے کر لی۔ ہمارا کام کوشش کرنا تھا، وہ بھی ہم نے کر لیا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ توکل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ بالکل درست ہے، قرآن کے روح سے، اور اللہ پر بھروسہ یہ ایمان ہے۔ مگر توکل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کام اور اپنی حاجت کے لیے کوشش نہ کرو۔ کوشش کرو، جستجو کرو، ہاتھ پیر مارو، ڈھونڈو، پھر اللہ پر ہے کہ اگر اللہ کے علم میں تمہارے لیے بہتر ہوا تو انشاءاللہ تمہیں اس کا فائدہ مل جائے گا، تمہاری تگ و دو کا، تمہاری بھاگ دوڑ کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ تو جائز معاملہ اگر ہو تو کوشش کرو، جیسے روزگار، جائز روزگار کے لیے بھاگو دوڑو، تلاش کرو، ناجائز کے لیے تو ویسے ہی منع ہے، تو اس میں کیا پھر دعا کرو گے آپ؟ وہ تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی چاہیے ناجائز دعا۔ تو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں دعا گویندہ شوقی می شود میں برت زن بدو بد بود، فرماتے ہیں وہ دعا کرنے والا جو دعا کرتا ہے وہ شکایت کرتا ہے، یا اللہ تو نے میری دعا قبول نہیں کی، میں تو تیری بارگاہ میں روزانہ دعا کر رہا ہوں، صبح و شام دعا کر رہا ہوں، وظیفے بھی پڑھ رہا ہوں، منتیں بھی مان رہا ہوں، جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، مگر تو نے میری دعا قبول نہیں کی۔ تو مولانا فرما رہے میں برت زن بدو بد بوت، کہ وہ معاذ اللہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ جمعے کی جب تقریر ہو رہی تھی تو اس میں سورۃ الحجرات کی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیر الظن، بہت سے گمانوں سے بچو۔ گمان یعنی خیال، سوچ، کہ آپ جو کچھ سوچتے ہو ان میں سے بہت سی خیال، بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی کے بارے میں کرتے ہو اور وہ آپ کے گمان کے مطابق درست نہیں ہے تو اس کا گناہ آپ کو ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کسی نے کچھ کروا دیا، اور کسی نے کیا، وہ تو باقاعدہ ٹارگٹ بھی کسی کو بنا لیتے ہیں اپنی طرف سے، یہ اس نے کروایا ہوگا، اب حالانکہ اس کے کسی کو خبر ہی نہیں، مگر کیا ہے کہ اپنی طرف سے سوچ لیا۔ اب وہ جو سوچ ہے وہ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، مگر ہمارا بگاڑے گی، سوچنے والے کا، کہ گناہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اسم، فرمایا کہ بہت سے گمان گناہ ہیں، اور تمہارے نامہ اعمال میں، تمہارے کھاتے میں گناہ آ جائے گا تو تمہارے لیے برا ہوگا، وہ اس کے لیے نہیں،
کیونکہ تم سوچ رہے ہو نا اس کے بارے میں، بدگمانی تم کر رہے ہو. اسی طرح مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے بندہ، دعا قبول نہیں ہو رہی. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ کی رحمت کے آسرے پر زندہ رہو. اللہ کی رحمت وسیع ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم ہے. تو اللہ کی رحمت کبھی بھی جوش میں آ جائے لگے رہو. تو مولانا فرما رہے ہیں کہ بدگمانی بندہ کرنے لگ جاتا ہے، یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. حالانکہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دعا کا قبول نہ ہونا یہ برا نہیں، بلکہ جو بدگمانی نا تمہاری وہ بری ہے اللہ کے بارے میں، معاذ اللہ، اچھی بات نہیں ہے. میں ندانت کو بلائے خیش خواست، وز کرم حق بدونا وردراست. اب فرما رہے مولانا روم علیہ الرحمہ کہ وہ شخص سپیرا وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ خود اپنے لیے بلا چاہ رہا تھا. یعنی اگر سانپ چوری نہ ہوتا تو یہ خود ہی مر سکتا تھا سپیرا ہونے کے باوجود. حالانکہ اب جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ تو مرض کو جانتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسی مرض کا شکار خود بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ایسے ہی سپیرا گر جانتا ہے سانپ کو پکڑنے کا، جوگی ہے وہ. لیکن اب مولانا روم فرما رہے ہیں کہ وہ سپیرا اس کو بھی تو ڈس سکتا تھا، خود اپنے مالک کو. تو یہ شخص جو دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ چور مجھے مل جائے، چور مجھے مل جائے، میرا سانپ مجھے واپس مل جائے، تو یہ تو اپنے لیے بلا چاہ رہا تھا. اس کو کیا پتا کہ وہ سانپ جو ہے خود اس کے لیے ایک بلا ہے. وس کرم حق آں بدو ناور دراست. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کی دعا کو اس کے حق میں قبول نہیں کیا. یہ جو مانگ رہا تھا دعا کہ چور مل جائے، سانپ بھی مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی. چور ملا بھی تو مرا ہوا ملا کہ دیکھ لو چور کا حال کیا ہوا ہے. اسی سانپ نے جس کی تلاش میں تم گھوم رہے ہو، تمہیں اللہ نے اس کے ڈنگ سے بچایا، تمہیں اس کے ڈسنے سے بچایا، تمہیں اس کے ضرر سے بچایا، اور وہ جو چور تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. تو اب اس حکایت سے جو بات مولانا روم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ کیا ہے نتیجہ؟ وہ یہ سمجھائیے کہ بندے کو مصلحت کا پتہ نہیں ہوتا، پھر بھی جو دعا جائز ہے اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کی پکڑ تو اس پہ ہوگی نہیں، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا یہ دعا ناجائز ہے، وہ تو جائز سمجھ کے کر رہا تھا، پکڑ نہیں ہوگی. لیکن دعا کا قبول کرنا اور نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے قبول فرما لے، اور اگر نہ چاہے تو اس کو روک لے، چاہے اس وقت عارضی طور پر روک لے، چاہے مستقل روک لے. ابھی آپ نے سن لیا نا حدیث میں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعائیں مانگی، 2 دعا اللہ نے پوری کر لی یعنی قبول کر لی، اور ایک دعا کو اللہ نے روک لیا کہ نہیں یہ دعا نہیں کرنا آپ. ایسا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی دعا نہ کرے، نہ، صرف سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس انداز سے دعا کرتے ہو جس مقصد کے لیے، اگر وہ مقصد تمہیں تمہارے مرضی کے مطابق نظر نہ آئے تو بدگمانی مت کرو، خاص کر اللہ کے بارے میں بے ادبی مت کرو. کبھی کبھی معاذ اللہ کو یہ کہے کہ بھائی ہم پر کیا ظلم ہو رہا ہے، ہماری دعا نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں فرماتا کسی پر، اللہ تو رحم فرماتا ہے. وہ جو تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ کا رحم ہے تم پر، وہ تمہیں نہیں پتا کہ کس انداز سے اللہ تم پر رحم فرما رہا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ آج کی حاضری قبول فرمائے.
ہے روح افزا سلام رومی ہے حیات ابدی حیات ابدی رحمت اللہ تعالی علیہ.